یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیا تھے؟ یہ تربیت یافتہ فوجی تھے یا مبلغ تھے؟ بتائیں، مبلغ تھے۔ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر جانے والے تھے لوگوں کے اندر، محلوں میں، بستیوں میں، آبادیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر جانا ہے۔ یہ ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اسے زندگیوں کے اندر زندہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں کی حکومتیں کم نہیں ہیں، 50 سے زیادہ ہیں، 56 57 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے، 2.25 ارب کے قریب تعداد ہے، اور مالی وسائل بھی ان کے پاس تھوڑے نہیں ہیں۔ مالی وسائل مسلمانوں کے پاس آج جتنے ہیں، اور خیر سے ہمارا پاکستان جو ہے یہ ایٹمی قوت بھی ہے، اور دنیا کی تربیت یافتہ بہترین فوج بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کشکول پکڑی ہوئی ہے۔ ملک زرعی ملک ہے، لیکن آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، فلاں بحران ہے، فلاں بحران ہے۔ یہ وہ سرزمین تھی جو شاداب تھی، آباد تھی، یہاں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا کی قسم، وہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھی صحابہ سے منقول ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ 5 چیزیں ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کا شکار ہو جاؤ اور تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستهدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن قول لا يسمع ومن عمل لا يرفع۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونسألک قلوبا خاشعة سلیمة ونسألک ألسنة صادقة ذاکرة ونسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ آمین یا رب العالمین۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، بالخصوص مولانا محمد اکرم مدنی صاحب اور دیگر اہل علم و فضل اصحاب جو اس مجلس کی زینت ہیں، اور وہ میرے احباب اور بہت ہی قابل احترام ساتھی جو تبلیغی اور دعوتی
سفر میں کالا باغ اور دیگر علاقوں سے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، دین کی فکر لے کر، دین کی تڑپ لے کر سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کے اندر دین کو رچانے بسانے کے لیے جو اللہ کی راہ میں سرگرم عمل ہیں۔ اور اس علاقے کے معززین اور محترمین احباب گرامی جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، میں واقعتاً بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اس جگہ پر آ کر۔ شاید پہلی دفعہ ہی آنا ہوا ہے اور یہاں کے نام تو بہت سنا ہوا ہے، یہ ایک مشہور جگہ ہے اور زیارت گاہ ہے، بہت سارے لوگوں کا ادھر آنا جانا ہوتا ہے۔ اور مولانا ابراہیم خلیل رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں ایک بزرگ تھے، ان سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی، لیکن یہاں آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو احباب کی محبت اور ان کا اکرام اور ان کا یہ اکرام و احترام والا معاملہ دیکھ کر بہت زیادہ میں ان کا ممنون اور احسان مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس دینی محبت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں آپس میں اس محبت سے جوڑ دے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے محبت ہے، اور اس کی بنیاد ایمان اور اسلام کا رشتہ ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت لازم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور ان کا ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کی زیارت کرنا یہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، والمتجالسین فیہ، اور وہ میری رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے حصول کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں مل کر، میری باتیں سننے کے لیے، میرا پیغام سننے کے لیے، اور والمتبادلین فیہ، اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ حضرات، علماء کرام اور احباب گرامی، یہ امت مسلمہ الحمدللہ آپ اس سے واقف ہیں کہ بے شک سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت والے دن سب سے آگے ہونے والے ہوں گے، آگے جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس امت کی منقبت اور اس کی فضیلت اور کرامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو درمیان میں ہو اور وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ تو اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے وسطیت رکھی ہے، یعنی توازن رکھا ہے، اعتدال رکھا ہے، توسط رکھا ہے، اور یہ میانہ روی اور ہر معاملے کے اندر نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ نہ اس طرف زیادہ جھکاؤ، بلکہ جو صحیح راستہ ہے اسی کے اوپر گامزن رہنے والی امت اللہ رب العزت نے اس امت کو بنایا ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اور فرمایا کہ یہ مقام ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔
اس امت کو اللہ رب العزت نے شہادت کا منصب عطا فرمایا ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شاہداً و مبشراً و نذیرا، انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیرا، دین کا شاہد بنا کر بھیجا، گواہی دینے والے دین کی بنا کر بھیجا، و مبشراً و نذیرا، اور پھر جو اس دین کو قبول کرے انہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا کہ انہیں دنیا کی عزت و کرامت اور رفعت و سعادت، کامیابی و کامرانی کی بشارت دی، اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑے مقام و مرتبے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو اس دین کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کی گواہی دی۔ اللہ کا دین اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا، جبریل امین نے آپ کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے سیکھا اور جو جبریل امین سے سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ وہی مقام ہے سورہ بقرہ کا جس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اور اس کا منصب یہ بتایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر دین کے گواہ ہیں اور تم نے لوگوں کے اوپر دین کے گواہ بننا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی گواہی دی، کس طرح دی؟ جو اللہ نے دین سکھایا، جو جبریل امین علیہ السلام نے دین سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین سیکھا، اور اللہ نے پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اللہ نے سکھایا آپ نے سیکھا، جبریل امین نے سکھایا آپ نے سیکھا، اور پھر جو سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے سکھایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، یا اس کا بیان اور اس کی تفسیر اور اس کی عملی تفسیر، یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ آپ نے آگے پہنچانی ہے، آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کے ابلاغ کی اور اس دین کی تعلیم کی ذمہ داری سونپی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے نبوت کو مکمل فرمایا اور رسالت کو نقطہ کمال تک پہنچایا۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو نبیوں والا کام ہے کہ دین کو سیکھنا اور اس کو سکھانا اور دین کو لینا اور پھر اس کو پہنچانا اور لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ساتھ بھی اس کی گواہی دی تھی اور اپنے عمل کے ساتھ بھی اس کی گواہی دی تھی۔ جو اللہ نے بتایا آگے پہنچایا، اور جو اللہ نے حکم دیا عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، اور اس دین کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسداری کی، اس کی تعمیل فرمائی، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، زندہ کیا اس دین کو، لوگوں کو بتا دیا کہ دین یہ ہوتا ہے، پہنچا کر بھی اپنے قول اور اپنے بیان کے ذریعے بھی، اور اپنے عمل اور اپنی سیرت اور اپنے خلق، اپنے سلوک اور اپنے کردار کے ذریعے بھی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وجزاہ اللہ عنا خیر ما یجزی بہ عبادہ المرسلین والنبیین۔ اللہ رب العزت
ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو بھی نہ ملی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے بڑھ کر نبوت و رسالت کا کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ سید الرسول ٹھہرے، امام الانبیاء ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی سیادت اور ان کی امامت اور پوری اولاد آدم کی سیادت کی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سید ولد آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے بھی سردار ہیں، اور فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے ہیں ان کی اولاد کے اندر، یہ سارے کل قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں، اللہ رب العزت کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے بھی وہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کی تعریف کی گئی ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی تعریف کسی کی نہیں کی گئی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن انسانوں کی یہ ضرورت ہے کہ ان تک اللہ کا دین پہنچایا جائے، ان کو اللہ کا دین سکھایا جائے، اور ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں جو دین سیکھیں اور پھر اس کو آگے سکھائیں، اس کا عمل بھی سیکھیں، اس کا علم بھی سیکھیں، اور پھر اس علم کو بھی آگے پہنچائیں اور اس عمل کو بھی آگے پہنچائیں۔ اور اسی وجہ سے کہ یہ امت اس دین کے لیے کھڑی کی گئی، یہ امت لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑی کی گئی، نبیوں والا کام اس امت کے سپرد کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، خیر امت، سب سے بہتر امت ہو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم موفون سبعین امتا، تم امتوں کی گنتی میں پورا کرنے والے ہو 70 کی گنتی کو۔ تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت بن کے آئے ہو، اور انتم اکرمھا علی اللہ، تم اللہ رب العزت کے ہاں ان ساری امتوں میں سب سے زیادہ عزت و کرامت اور شرف و فضیلت والے ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرمان کی یہ وضاحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی ساری امتوں میں افضل ہے، اور اس کی افضلیت اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کے لیے گواہ بنایا۔ دین کی گواہی دینے والے یہاں دنیا کے اندر اپنے قول سے بھی دین کی گواہی دینے والے، لوگوں کو دین پہنچانے والے، عمل سے بھی دین کی گواہی دینے والے، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والے، اس کی پاسداری کرنے والے، اس کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے والے، اپنی زندگی کے اندر قائم کرنے والے، اس دین کا التزام کرنے والے، اس دین سے تمسک رکھنے والے، اس دین کے اوپر استقامت رکھنے والے، اس طرح دین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن بھی گواہی کا یہ منصب عطا کرے گا کہ بعض امتیں کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، تو اللہ رب العزت ان کے نبی کھڑے کر دیں گے، اور ان کے نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے پاس جا کر دین پہنچایا تھا؟ تو وہ تو کہیں گے ہاں ہم نے دین پہنچایا تھا۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں پہنچا، تو وہ نبی کہیں گے کہ ہم نے تو پہنچایا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پھر تمہارے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے کہ تم نے دین پہنچایا تھا؟ تو پھر وہ کہیں گے ہاں ہمارے لیے گواہی دینے والے کہ ہم نے اللہ کا دین پہنچایا تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ ہم نے دین پہنچایا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی
امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا اور کوئی لوگوں کو جگانے والا اور کوئی دین بتانے والا نہ آیا ہو، ہر امت کے اندر آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر بستی کے اندر یہ سلسلہ قائم فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کچھ نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور کچھ نبیوں کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے رسول بھیجے ہیں، اور کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے رسول نہ بھیجے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، یہ قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا، اور اس امت کے اندر سے اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 بندہ ایسا اللہ رب العزت نے اس امت میں رکھا ہوا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کی گئی فضیلت کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بندہ جائے گا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کے جائے گا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور بھی علماء نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ کچھ روایات کے اندر اس میں اور زیادہ وسعت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائے گا۔ اور ثلاث حثیات من حثیات ربی، اور اللہ رب العزت 3 لب اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھر کر اللہ رب العزت امت محمد میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے اس امت کا یہ اعزاز ہے میرے بھائیوں کہ اس امت کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے۔ یہ نبیوں والا کام کرنے والی امت ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ دنیا داری کے کام کرتے ہیں، لیکن اس امت کا یہ فرض ہے، یہ اس امت کا منصب ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ رب العزت نے فریضہ اس کو سونپا ہے کہ انہوں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، اللہ کے دین کو زندہ رکھنا ہے اور اس کو زندہ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ زراعت کرنا، فیکٹریاں لگانا، کاروبار کرنا، مکان بنانے، اولادیں پیدا کر کے دنیا سے چلے جانا، یہ تو سارے کرتے ہیں، یہ تو کام سارے کرتے ہیں، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ امت اجابت جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ یہ اس دین کو سیکھے۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری امت کے علماء کے اوپر آتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ضرورت کو پورا کر سکے۔ جتنی احتیاج ہے، جتنی ضرورت ہے، جتنی طلب ہے، اس طلب کے مطابق، اس ضرورت کے مطابق اتنی جماعت ہونی چاہیے۔ یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دیں۔ خیر کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے دین، یہ خیر ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا خیر ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ یہ یہودی، یہ عیسائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خیر تمہارے اوپر نازل ہو، یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو جانچا، انہیں موقع دیا، وہ نااہل ثابت ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں پیچھے کر کے یہ خیر تمہاری جھولی میں ڈال دی، تمہیں اس خیر سے مالا مال کر دیا۔ یہ خیر، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے، یہ تقوی ہے، یہ البر ہے، یہ الہدا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اور اس خیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی خیر بنا دیا ہے۔ خیر امت، یہ خیر اسے دے کر اللہ رب العزت نے اس کو بہترین امت بنا دیا ہے۔ تو اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ یہ کام کرے، اور یہ کام سب سے پہلے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث علماء کا کام ہے، جنہوں نے نبیوں کا علم، اس کا ورثہ پایا ہے، اور وہ اس کے امین ہیں، اس کے حامل ہیں۔
اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے امت کے علماء کے اوپر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ الربانیون والاحبار اور ان کے نبی، یحکم بہا النبیون للذین اسلموا، اور الربانیون والاحبار یہ جو ان کے علماء تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس دین کی حفاظت کریں، وکانوا علیہ شہداء، اور اس کی گواہی دیں لوگوں کے سامنے۔ یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں اور اس کی گواہی دیں، اور اس کے لیے مدارس کے اندر علماء تیار کرنا، تعلیم تربیت کے ساتھ، تدریس تلقین کے ساتھ، تفہیم اور ان کی نگرانی کے ساتھ علماء تیار کرنا جو ان کے جانشین بنیں اور ان کے جانے کے بعد ان کے مشن کو جاری رکھیں، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے مدارس ہیں، اس کے لیے جامعات ہیں، اس کے لیے دینی مراکز ہیں۔ اللہ انہیں آباد رکھے اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے اس دین کو زندہ کرے اور اس دین کو قائم فرمائے، اور اس دین کو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت جاری و ساری فرما دے۔ لیکن یہ کام محدود ہے، یہ کام محدود ہے۔ اس امت کو دین سکھانا ہے اور اس امت کے اندر یہ لگن پیدا کرنی ہے کہ بہت بڑی انسانوں کی تعداد، بلکہ اکثریت پوری دنیا کے اندر، اعداد و شمار کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 170 کروڑ کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی، 170 کروڑ کے قریب، 1.25 ارب کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اور ان مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کو دین کا پتہ ہے؟ یہ میں اور آپ جانتے ہیں، یہ کو بتانے کی بات نہیں۔ علماء کتنے ہیں، اور علماء کے ساتھ جو دین کے سمجھ رکھنے والے اور صحیح دین کو سمجھنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد کے اندر، بہت تھوڑی تعداد کے اندر ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ان کے اندر دین کو زندہ کرنا، اور پھر اس پوری دنیا کے اندر 7 ارب سے بڑھ گئی ہے آبادی دنیا کی، ان 7 ارب انسانوں کے اندر اس دین کو زندہ کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اصل کام تو اس امت کا یہ تھا، اس کے حکمرانوں کا، اس کے خواص کا، اس کے عوام کا، اس کے علماء کا، اس کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری تھی۔ یہ فرض کفایہ ہے، پوری امت کے اوپر فرض ہے۔ اور آج واقعہ یہ ہے، یہ المناک حقیقت ہے کہ اس امت نے بحیثیت امت کے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، افراد ہیں، کچھ ہیں تھوڑے بہت، لیکن جتنی ضرورت ہے اور جتنا اس وقت اس عمل کا تقاضا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، دین کی گواہی کا اور دین کے ابلاغ کا اور دین کے بیان کا اور دین کی تعلیم کا اور دین کی تفہیم کا، جتنا یہ کام ہونا چاہیے وہ کام اس پیمانے پر نہیں ہو رہا۔ تو اس میں ہم سارے قصوروار ہیں، کوتاہ کار ہیں، اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ان کا کیا بنے گا جن تک کوئی پہنچا نہیں ہے؟ چینی ہیں، جاپانی ہیں، کورین ہیں، ویتنامی ہیں، اور ایسے علاقوں کے اندر، قطب جنوبی کے اندر، قطب شمالی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جن تک کو پہنچا نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اس کا بنایا ہوا ضابطہ ہے کہ جب تک رسول کی دعوت نہ پہنچے اللہ رب العزت کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ دنیا میں بھی عذاب نہیں آتا اور آخرت میں بھی ان پر حجت قائم کی جائے گی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا مرحلہ رکھا ہوا ہے کہ ان کے فرما برداری کا امتحان ہوگا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اس دن نافرمانی کا مظاہرہ کریں گے پھر وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ لیکن اس امت کا یہ فرض تھا، اس امت کے علماء کا اول، اور پھر اس امت کے خواص کا، جن کو اللہ نے کو دین کی لگن اور دین کا شوق عطا فرمایا ہوا، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس دین کو سیکھیں اور سکھائیں، اس دین کا عمل بھی سیکھیں اور علم بھی سیکھیں، اس دین کا عقیدہ سیکھیں، اس دین کی عبادت سیکھیں، کیسے عبادتیں کرنی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی کے
طریقے اور سلیقے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ احسانی کیفیت جو مطلوب ہے ہم سے کہ ہمارے اندر وہ احسانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق استوار ہو جائے، ایسا رابطہ بن جائے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، ہمارا مطلوب و مقصود ہو، اسی کی خوشنودی ہم ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی وقت ایسا نہ ہو جب اس سے غافل ہو، کوئی وقت ایسا نہ ہو، کوئی سانس ہمارا غفلت میں نہ گزرے اور اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، اس کی فرما برداری میں ہم رہے۔ اور جس وقت انسان دیندار ہوتا ہے اور اللہ کی حدود اور اللہ کے احکام کا پاسدار ہوتا ہے، ان کی عملداری قائم رکھتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، ان کی پابندی کرتا ہے، تو یقین جانیے انسان کا سارا کام دین بن جاتا ہے، اس کی تجارت دین بن جاتی ہے، اس کی زراعت دین بن جاتی ہے، اس کا سونا دین بن جاتا ہے، اس کا کھانا دین بن جاتا ہے، اس کا پینا دین بن جاتا ہے۔ حلال کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب کے مطابق سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور کھاتے ہوئے الحمدللہ پڑھے، اور آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا الطعام ورزقناہ من غیر حول منا ولا قوہ، کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کھانا عبادت بن جاتا ہے، کھانا عبادت بن جاتا ہے، سونا عبادت بن جاتا ہے۔ سونے کا ادب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سکھایا ہے، اس کے مطابق اگر انسان سوتا ہے، کوشش کر کے وضو کر کے سوئے، باوضو سوئے، اذکار کر کے سوئے، تو اللہ اکبر، فرشتے اس کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور اس کا سونا عبادت لکھا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے، صبح اٹھ کے فجر کی باجماعت نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی ساری رات عبادت کی رات لکھ دیتے ہیں، ساری رات اس نے عبادت کی، انسان کے سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ تو بھائیو، اس طرح دین سے جڑنا کہ ہم دین سیکھنے والے بنیں، اور پھر جو سیکھتے ہیں اپنے گھر میں سکھائیں، اپنی دکان میں سکھائیں، اپنے کھیت میں سکھائیں، اپنی فیکٹری میں سکھائیں، یہ سیکھ کے اپنے پاس نہیں۔ ہمارا رجحان اور ہمارا عام طور پر رویہ ایسا ہے کہ ہم دین سنتے ہیں، یاد نہیں کرتے، اور پھر جو پتہ بھی ہوتا ہے اسے آگے نہیں پہنچاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں آئے ہیں، جو انہوں نے سنا ہے، آگے پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آگے پہنچائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا، اور صحابہ نے آگے پہنچایا، اور یہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سنتے ہیں اس کو آگے پہنچائیں۔ تبلیغ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سیکھنا بھی ذمہ داری ہے، سمجھنا بھی ذمہ داری ہے، اور آگے پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کام اصلاً تو اہل علم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں، اور دینی تعلیم کے حلقے ہوں جہاں قرآن کا ترجمہ سکھایا جائے، جہاں اخلاق کی اور آداب کی احادیث سکھائی جائیں، جہاں ضروری مسائل جو زندگی کے اندر کرنے ہیں ہم نے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کام الٹا سیدھا کر کے پھر آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جی میں نے ایسے کر لیا، یہ کام ہو گیا۔ بھئی کام کرنے سے پہلے سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے لیے نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق، شریعت کی حدود کے اندر میرے لیے کیا طریقہ ہے، میں نے کیسے کرنا ہے یہ کام کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے، اور پھر جو سیکھا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یا تو ہم سیکھتے ہی نہیں، من مرضی کرتے ہیں، یا پھر سنتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے، ساری عمر سنتے رہتے ہیں، پوچھ لو یہ کام کیسے کرنا ہے تو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں، سنتے رہتے ہیں، جمعے کے خطبے سنے، درس بھی سنے، اور یہ ہماری مسجد میں یہ جو ماشاءاللہ اتنی دفعہ قرآن ختم ہوا ہے، اتنی دفعہ فلاں چیز ہوئی ہے، لیکن آپ سے کوئی پوچھ لے بھی یہ کام کیسے کرنا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس بر صغیر کے اندر یہ جماعت، جس جماعت کا آج آپ حصہ ہیں، اور ایک دور تھا کہ یہ بہت تھوڑی تعداد کے اندر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے،
مربی علماء، ربانی علماء، مبلغ علماء، داعی اللہ علماء، جن کی قربانیوں اور جن کی محنتوں اور کاوشوں سے اللہ کی توفیق سے آج الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اہل حدیث موجود ہیں۔ الحمدللہ اہل توحید و سنت موجود ہیں پورے ملک کے اندر۔ علاقوں میں چلے جائیں، جیسے بتا رہے تھے مجھے دوست کہ یہاں ایک ہی مسجد تھی اور اس کے بعد الحمدللہ بہت ساری مسجدیں ہیں، اور اسی طرح دینی ادارے بھی موجود ہیں اور اہل علم بھی موجود ہیں۔ کثر اللہ سوادہم، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں برکت فرمائے اور ان کی کوششوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت اور اللہ رب العزت مزید قبول اور تاثیر پیدا فرمائے اور علاقے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، اندھیرا بہت زیادہ ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی دین کی روشنی ہے، علم کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، اور علم و ایمان والے کردار کی روشنی ہے۔ علم والے اور ایمان والے، اوتوا العلم والایمان، جن کو علم ملے اور یقین ملے، یہ علم و ایمان والے کردار کی روشنی، یہ اصل روشنی ہے۔ اس سے روشنیاں پھیلتی ہیں اور اندھیرے مٹتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ روشنی اندھیرے نہیں ختم کرتی، ان کے باوجود اندھیرے رہتے ہیں۔ وہ اکبر رحمہ اللہ، اکبر الہ آبادی بڑے حکیم شاعر تھے، تو انہوں نے ایک بڑی حکمت کی بات کہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں لکھے گا کل کے حسرت دنیا کی ہسٹری میں، یعنی حسرت اور افسوس کا قلم جو ہے دنیا کی تاریخ میں یہ لکھے گا کہ اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، بجلیوں کی روشنیوں میں اندھیر تھا۔ یہ روشنیاں اندھیرے نہیں ختم کر سکتے۔ کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، دنیا پرستی کا اندھیرا، خواہش پرستی کا اندھیرا، اور کیا کیا پرستیاں ہیں، کوئی قوم پرست ہے، کوئی قبیلہ پرست ہے، کوئی مفاد پرست ہے، اور کوئی نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا شہوت پرست ہے۔ یہ پرستیاں جو ہیں، ان اندھیروں کے اندر دنیا ڈوبی ہوئی ہے۔ اس روشنی کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام صرف علماء نہیں کر سکتے، آپ کا ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ علماء اس کام کو اپنائیں، اس کی سرپرستی کریں، اس کام کو اپنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، ہمارے والد گرامی مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شرک پوری، اور ہمارے امّ گرامی حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے علماء کو بھی پڑھایا۔ حافظ صاحب نے بھی مدرسہ قائم کیا، راجہ جنگ میں بھی اور میر محمد میں بھی، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو، کسی کو دارمی پڑھائی، کسی کو بخاری پڑھائی، کسی کو مشکات پڑھائی، کسی کو کچھ پڑھایا، انہوں نے بھی پڑھایا۔ لیکن پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو مدارس کا کام الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، بڑے وسیع پیمانے پر ہونا چاہیے، لیکن عوام کو دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ عوام دین سنتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اور سیکھ کر پھر یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ میں نے آگے سکھانا ہے اور عمل کرنا ہے، اور عمل بھی آگے سکھانا ہے۔ یہ دین کے سیکھنے سکھانے کا، سننے سنانے کا اور دین کے ساتھ جڑنے کا یہ ولولہ اور یہ جذبہ ہمارے اندر زندہ ہو جائے کہ دین ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگے، ہماری زندگیوں میں دین نظر آنے لگے۔ دین کو قائم کرنا، اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بھی یہی چیز اللہ نے ٹھہرائی ہے، مقرر کیا، شرع لکم من الدین، جس کی وصیت اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی تھی، تمہیں بھی وہی وصیت ہے، ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرو۔ قائم کیسے ہوتا ہے دین؟ دین کو قائم اس طرح کیا جاتا ہے کہ زندگی کے اندر دین زندہ نظر آئے، چلتا پھرتا نظر آئے، جیتا جاگتا نظر آئے، پتہ چلے یہ دیندار ہے، اس کے بولنے سے پتہ چلے، اس کے بیٹھنے سے پتہ چلے، اس کے سونے سے پتہ چلے، اس کے معاملے سے پتہ چلے کہ یہ دیندار ہے، یہ دین قائم ہے۔ دین قائم اس طرح ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ سیاسی طور پر دین کی بالادستی قائم کرنا یہ اقامت دین ہے۔ سیاسی بالادستی بھی قائم کرنی چاہیے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن سیاسی بالادستی قائم کرنے کے لیے عملی دین، عقیدے کا دین، عبادت کا دین، اخلاق اور سلوک کا دین، معاملے کی صفائی اور معاملات کی عدل و انصاف والی جو وصف ہے،
اس کا دین کمزور پڑ جائے اور سیاسی بالادستی کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں تو بنیاد ختم کر کے اوپر آپ عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ پہلے بنیاد بناؤ۔ بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہو، عبادت ہو، سلوک ہو، اخلاق ہو، گھر کے اندر ہو، برادری کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، پتہ چلے کہ یہ دیندار ہے اور اس کے سارے معاملات کے اندر اس کا دین جو ہے وہ جھلکنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، دین زندہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسے لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی مدد اس امت کے ساتھ آ جائے گی۔ اللہ کی مدد اس امت کے ساتھ آئے گی کس طرح؟ اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سب سے بہتر تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے جو قرآن کے ساتھ کی جائے۔ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سورۃ القتال کی آیت ہے۔ بے شک اللہ کے لیے تلوار اٹھانا یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ کیوں تلوار اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ دین کی اشاعت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے، جو قوتیں دین کی مزاحمت کرتی ہیں انہیں زیر کر دیا جائے، انہیں پست کر دیا جائے، انہیں مغلوب کر دیا جائے، دین آگے بڑھ سکے۔ لیکن اصل کام دین کا کیا ہے؟ پھیلانا، سکھانا، دین پر عمل کرنا اور کروانا، لوگوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنا، یہ اصل کام ہے۔ اور اس کے لیے سورۃ الصف کے اندر جس کی ابتدا قتال کی آیت سے ہوتی ہے لیکن انتہا اس کی کس سے ہوتی ہے؟ سورۃ الصف کی 28ویں پارے میں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن فہمی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیا تھے؟ یہ تربیت یافتہ فوجی تھے یا مبلغ تھے؟ بتائیں، مبلغ تھے۔ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر جانے والے تھے لوگوں کے اندر، محلوں میں، بستیوں میں، آبادیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر جانا۔ یہ ہے کونوا انصار اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کی دعوت دی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اسے زندگیوں کے اندر زندہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمانوں کی حکومتیں کم نہیں ہیں، 50 سے زیادہ ہیں، 56-57 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے، 2.25 ارب کے قریب تعداد ہے، اور مالی وسائل بھی ان کے پاس تھوڑے نہیں ہیں۔ مالی وسائل مسلمانوں کے پاس آج جتنے ہیں، اور خیر سے ہمارا پاکستان جو ہے یہ ایٹمی قوت بھی ہے، اور دنیا کی تربیت یافتہ بہترین فوج بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کشکول پکڑی ہوئی ہے۔ ملک زرعی ملک ہے لیکن آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، فلاں بحران ہے۔ یہ وہ سرزمین تھی جو شاداب تھی، آباد تھی، یہاں پانی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ خدا کی قسم، وہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھی صحابہ سے منقول ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ 5 چیزیں ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کا شکار ہو جاؤ اور تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو یہ کہا، تو یہ ساری امت کے لیے پیغام ہے، ساری امت کے لیے پیغام ہے۔ لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کے آخری 2 حصے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اذا لم یتخیروا مما انزل اللہ، جب جو اللہ رب العزت نے ما نقض قوم عہد اللہ وعہد رسولہ،
جب کوئی قوم، مسلمانوں کی کوئی امت، کوئی گروہ نقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں گے تو سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم حتی اخذوا بعض ما فی ایدیہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں گے تو پھر اللہ رب العزت دشمن کو مسلط کر دے گا اور وہ ان کے علاقے کی خیر اور خیرات اور برکات سمیٹ کے لے جائے گا. ہمارے سب کچھ، ہمارا سرمایہ سودی پنجوں کے ساتھ کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیرخواہ بن کے آ رہے ہیں، یہ یہاں جو ہے نا وہ سڑکیں بچھا رہے ہیں اور یہاں سی پیک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ وہ ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ نکال کے لے جائیں گے، تمہارا سونا نکال کے لے جائیں گے، تمہارا پٹرول نکال کے لے جائیں گے، تمہارا قیمتی پتھر نکال کے لے جائیں گے، تمہاری ساری خیرات نکال کے لے جائیں گے، تمہیں کلاش کر کے چھوڑ دیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. دشمن مسلط کر دیتا ہے اللہ رب العزت. جو تمہارے دین کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن ہی ہے تو تمہارے قرآن کو جلاتے ہیں، دشمن ہی ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خاکے بناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں. یہ کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دشمن ہیں. اللہ نے تو قرآن میں یہ بتایا. تو یہ حدیث کا حصہ جو ہے آخری ٹکڑا. اور دوسرا فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ. اور جب حکمران جو ہیں وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس میں سے نہیں لیں گے جو اللہ نے اتارا ہے. یہاں اللہ نے یہ حکم اتارا ہے اس کو لینا ہے، یہاں یہ اتارا ہے اس کو لینا ہے. جب یہ نہیں کریں گے تو الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے گا. آج پہلے لوگ مذہبی فرقہ واریت کا رونا روتے تھے اور مذہبی شدت پسندی اور انتہا پسندی کا ہم نے خمیازہ بھگتا. لاشیں اٹھائیں ان لوگوں نے، مسجدوں کے اندر شہید کیا گیا نمازیوں کو، جمعے کے خطبوں کے اندر شہید کیا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا گیا. لوگ اس کا رونا روتے تھے. اور آج سیاسی اختلاف جو ہے وہ اس طرح گھر گھر کے اندر لڑائی ہے اور ہر محلے کے اندر لڑائی ہے. سیاسی اختلاف نے پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا. الا جعل اللہ باسہم بینہم. یہ عذاب ہے. سبب کیا ہے؟ دین سے دوری. اور رفت کس میں ہے؟ اللہ اکبر، دین کی طرف آنے میں. دین کی طرف آئیں، دین سیکھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں اور سیکھ سمجھ کر آگے سکھائیں. اور یہ جو ہمارے بھائی نکلتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تبلیغ کرنے آئے ہیں. ہاں، تبلیغ یہ کرنے آئے ہیں کہ بھائیو دین کی فکر کرو. دین ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ دین بیگانہ ہو گیا. یہ دین اپنوں میں پردیسی ہو گیا. یہ دین اپنوں میں بے کس ہو گیا. اس کا کوئی پرسان حال نہیں. گھروں سے دین نکل رہا ہے، محلوں سے دین نکل رہا ہے، فیکٹریوں سے دین نکل رہا ہے، تعلیم گاہوں سے دین نکل رہا ہے. سمٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، دین کا علم مٹتا جا رہا ہے، علماء بھی جا رہے ہیں، دین گھٹتا جا رہا ہے. یہ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ دین کی فکر کرو، دین سے جڑو، دین کا علم سیکھو، دین کا عمل سیکھو، دین کی فکر کرو. یہ تبلیغ کرنے آئے ہیں. باقی دین انہوں نے آپ کو کیا سکھانا ہے؟ یہ تو خود سیکھنے والے ہوتے ہیں. ہاں، اس راستے میں نکل کے یہ خود بھی سیکھتے ہیں، عقیدہ بھی سیکھتے ہیں، عبادت بھی سیکھتے ہیں، اور عبادت کی لذت و حلاوت بھی سیکھتے ہیں، ذکر بھی سیکھتے ہیں، اور ذکر کی حلاوت بھی سیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے میں لذت کیا ملتی ہے. اللہ اکبر. اور اخلاق بھی سیکھتے ہیں، آداب بھی سیکھتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے. سیکھتے بھی ہیں اور پھر اپنے گھروں میں جا کر سکھاتے بھی ہیں، اپنے علاقوں میں جا کر سکھاتے بھی ہیں. اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہر وقت جاری رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک وقت بس آدمی نے سیکھ لیا اور اس کے بعد فارغ ہو گیا. نہیں، یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے مسجدوں میں جو ہمارا نظم ہے، اس کے تحت ہفتہ وار بھی ایک پروگرام ہو جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور یہ فکر لیں، یہ دین کی فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم دین سیکھنے والے بن جائیں. اور باقاعدہ قرآن مجید کا درس ہونا چاہیے، نمازوں کی تعلیم با ترجمہ، الفاظ کی تصحیح کے ساتھ، قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور احادیث، اخلاق، آداب، عقیدے اور اعمال کی احادیث، ان کا ترجمہ پڑھایا جائے تاکہ ہمارے اندر دین آئے، ہمارے اندر دین آئے.
اور پھر جو ہمارے اندر آئے یہ ہمارے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچے، لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق بنایا جائے، شخصی تعلق بنایا جائے، اور دین کے لیے اس کے پاس جایا جائے ملنے کے لیے، جی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، فلاں جگہ اجتماع ہوتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں، کبھی کسی کو بلا لینا دعوت کے اوپر، کھانے کے اوپر، اور وہاں کو درس کروا دینا، جو عالم دین ہے اس کو بلا کر وہاں درس کروا دینا، پھر کوئی سوال و جواب کی نشست کروا دینا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکت اور اضافہ فرمائے، ماشاءاللہ ان کے سارے دروس ہی بڑے مفید اور بہت زیادہ نتیجہ بہت زیادہ بارآور ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ نافع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکت فرمائے۔ انہوں نے یہاں یہ کلمہ طیبہ کا جو ہے نا کورس کروایا، اس کی تفسیر اور اس کی تفہیم اور اس کے تقاضے، تو الحمدللہ لوگوں کے اندر شعور آیا۔ تو دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جذباتی قسم کا، کسی نے قرآن کی توہین کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاکہ بنا کے نعوذ باللہ گستاخی کا عمل کیا، ہم یہ احتجاج کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے یہ کیسا ہے؟ ہم کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنی آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنت ہے، پہلی وحی سے لے کر آخری سانسوں تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس میں ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع نہیں آیا، وہ کون سی سنت ہے؟ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، یہ دعوت اللہ کا عمل تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، لوگوں کو بتا دیں، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ لوگوں یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں بننا چاہیے؟ بتائیں، بننا چاہیے، جو بننا چاہتے ہیں بتائیں۔ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ بھی داعی اللہ تھے اور ہم بھی داعی اللہ بنیں گے انشاءاللہ عزیز بنیں گے۔ تو یہ دعوت کا عمل سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں، یہ بھائی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور یہ فکر اور یہ درد، ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ نبیوں کا درد تھا، اللہ اکبر، کہ لوگ دین سے دور ہیں اور وہ دیکھ کر کڑتے تھے، گھلتے تھے، پگھلتے تھے، ہیں اتنی دنیا جو ہے یہ دین سے بے خبر ہے، اور یہ جہنم کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آؤ دین کی طرف۔ دین کے اندر سلامتی ہے، اسلام کے اندر سلامتی ہے، ایمان کے اندر امن ہے، اور احسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی رکھے گا، جنت میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے، اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیں، داعی اللہ بنیں، دعوت کا عمل سیکھیں، دعوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اس جذبے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح، اپنے ماحول کی اصلاح، اپنے گھر سے، اپنے قریب ترین جو متعلقین ہیں ان سے اصلاح کا عمل شروع کر کے اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنا ملک، اپنا صوبہ اور پوری دنیا کی نیت کریں کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر اس اصلاح کی تحریک کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ تحریک کیا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اللہ رب العزت نے تو ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور بہترین بنایا ہے۔ احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے اور ہر چیز کو درست کیا ہے۔ تم نے اپنے کرتوتوں سے اور اپنی بدعملیوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے اور اس کے احکام کو پامال کر کے اس زمین کو فساد سے بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو اس فساد کو مٹانے کے لیے اصلاح کی دعوت لے کر ہم دردانہ طریقے سے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ایک ایک شخص کے پاس پہنچنا، کوئی شرک کے اندھیرے میں ہے، کوئی بدعات کے ظلمات میں ہے، اور کوئی دنیا پرستی کے اندھیرے میں ہے، اور کوئی خواہش پرستی کے اندھیرے میں ہے، ان کو یہاں سے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں مشن ہے۔ اس تحریک کا، اس دعوت کا،
اس جماعت کا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میری ساری زندگی اس مشن کے اندر لگ جائے۔ اور آپ بھی اللہ سے یہ عہد کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس مشن کے لیے ہمیں قبول فرما لے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے لیے قبول فرما لے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میری اس درد مندانہ گزارش کو آپ نے سنا ہے، بڑی محبت اور بڑی توجہ سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو نافع بنائے کہ یہ میری زندگی کے اندر بھی تحریک کا ذریعہ بنے اور یہ سننے والوں کی زندگیوں کے اندر بھی تحریک اور حرکت کا اور برکت کا ذریعہ بنے گا نا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے، اور جو بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی نصرت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ فکر لے کر نکلیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا، دین کی فکر پھیلانے کا، دین کی فکر پیدا کرنے کا، اس فکر کو بیدار کرنے کا یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس پہ کوئی مقصد نہیں، اپنا وقت، اپنا آرام، اپنا پیسہ اور اپنی محنت مشقت لگا کر یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو اس کے قدموں پہ جو دھول پڑتی ہے انشاءاللہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اس راستے میں جو انسان کی راتیں اور دن گزرتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جنت کا سفر آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کا نکلنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس عمل کو اس شہر کے اندر جہاں دوسرے بھی مراکز ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مراکز دین کے نام پہ یہ دین سے نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ انہیں توحید و سنت کے مراکز بنا دے، انہیں توحید کے مرکز بنا دے، انہیں سنت کے مرکز بنا دے، اور یہ شرک و بدعات کا جو پھیلاؤ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ ہماری دعا ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے ہم شہر اپنے ہم دیسوں کے لیے، اور اپنے شہر کے رہنے والوں کے لیے ہماری یہی خواہش ہے، یہی تمنا اور آرزو ہے کہ ہم سب جنت کے وارث بن جائیں، جنت کی راہ کے راہی بن جائیں، اور ہم کو اللہ رب العزت جنت میں اکٹھا فرما دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، ان کی رفاقت کے ساتھ اللہ کے رسول کی زیارت ملے، اور پھر اللہ رب العزت کی بھی ملاقات ہو اور اللہ رب العزت کی بھی زیارت ہو۔ تو یہاں اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز آپ یہ نظم قائم کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، پہلے یہاں تھا میرا خیال ہے نظم، لیکن تعطل اس میں آیا ہے، اس تعطل کو آپ ختم کریں، اس کو پھر قوت دیں، اور قریبی ماشاءاللہ جامعہ کمالیہ دارالحدیث جو راجوال ہے وہاں ہمارے بہت ہی محترم رفقا اور اعزاء وہاں اساتذہ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور میں مولانا عبید الرحمن سے بھی خصوصی طور پر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس کی سرپرستی فرمائیں، جیسے مولانا محمد حسین صاحب جن سے ملاقات ہوئی تھی، قاری محمد حسین صاحب، وہ بھی یہاں ماشاءاللہ جمعیت کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اور اسی طرح دوسرے علماء جو ہیں، آپ اس کام کو اپنا کام بنائیں اور اس پر توجہ دیں، اور اس کے اندر جو کمی یا تقصیر ہے اس کی اصلاح فرمائیں، اور یقین جانیے کہ جب تک ہم اس امت کو دین پر کھڑا نہیں کرتے اور دین ان کی ترجیح نہیں بناتے، دین ان کی ترجیح نہیں بناتے، اور آخرت ان کا مقصود نہیں بناتے کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، اس وقت تک اس امت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ سیاسی طور پر آپ جماعت بنا لیں، آپ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، یہ چیزیں امت کو بدل نہیں سکتی۔ یہ امت بدلے گی تو اس دین سے بدلے گی جس نے عرب کے معاشرے کو بدل کے دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ یہ دین ہے جس نے بدلا تھا ان کو، دین بدلنے والی چیز ہے، اور دین بدلنے والا تب بنتا ہے جب اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے سیکھنے کے لیے، اس کا عمل سیکھنے کے لیے، اس کی تربیت لینے کے لیے، اس کا فہم لینے کے لیے، اس کی حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، ہم کو یقین بنانے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے، ویقینا صادقا لیس بعدہ کفرا او شک و نفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا سچا یقین دے دے جس کے بعد شک کا کوئی شائبہ نہ رہے اور نفاق کا کوئی امکان نہ رہے، ایسا یقین دے دے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہ
ایسی ثابت قدمی عطا فرما دین کے معاملے میں، اور ایسی اس کے اوپر استقامت نصیب فرما کہ عزیمت علی الرشد، جو خیر کی بات ہے اس کے اوپر ہم قائم رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑی ماشاءاللہ خوشی کی بات محترم نے بتائی ہے کہ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ یہ دعوتی کام یہاں شروع ہوگا، تو اسی مسجد کو اس کا مرکز بنا لیا جائے، یا کسی اور مسجد کو بھی جیسے آپ مشورہ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز بھائیوں کا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ 9 فروری کو جمعرات والے دن پہلا پروگرام ہوگا، تو آپ جو احباب یہاں سے تعلق رکھنے والے یہاں موجود ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اور میں اپنے بہت ہی محترم اصحاب الفضیلہ علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، بہت ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ ان عزیزوں کی سرپرستی کریں، علمی، تربیتی، توجیہی، ارشادی، یہ آپ کی سرپرستی ضروری ہے ان کی۔ اور آپ کی ذمہ داریاں اور آپ کے جو مشغولیتیں ہیں واقعتاً وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اتنا وقت نہیں نکال سکتے، لیکن آپ ان کو متحرک کریں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے دست و بازو ہیں، اور یہ لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آنے والے ہیں۔ اور جب کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو اس میں آپ لوگوں کو اگر یہ ضامت دیتے ہیں تو آپ بخوشی اس میں شریک ہوں اور اس کی سرپرستی فرمائیں۔ باقی جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ ان کو ذاتی طور پر سب کو جو ہے نا وہ بتا دیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے لیے انہوں نے مجلس شورا بھی تشکیل دی ہے، اور میں آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس میں معاون بنیں، شریک بنیں، اور اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ اپنا کام بنا لیں گے تو آپ کے سارے کام اللہ اپنے بنا لے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ جماعتیں 3 کی نا 5 جماعتیں ہو جائیں، 9 فروری کو چلا جماعتیں یہاں سے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، آپ جو پھر پورا اعلان ہے تفصیل کے ساتھ، مجھے تو اب علم نہیں ہے، آپ کر دیں اعلان۔ یہ لے لیں لاؤڈ اسپیکر، لے لیں۔ کافی بات ہو گئی لمبی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اب شیخ صاحب جو ہے، آپ کا اسم گرامی محترم مولانا شفیق الرحمان صاحب انشاءاللہ العزیز آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ جی یہ لے لیں لاؤڈ اسپیکر۔ کون آ رہے ہیں؟ کون صاحب آ رہے ہیں؟ وہ نا جماعتی ساتھی جو ہے نا ان کی گاڑی آ گئی تھی، انہوں نے جانا تھا ایبٹاباد۔ اچھا انہوں نے نکلنا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو الوداع کہتے ہیں۔ استودع اللہ دینکم و ایمانکم و خواتیم اعمالکم۔ آپ حضرات کی گاڑی پہنچ چکی ہے، تو آپ حضرات اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کر اللہ کی مدد کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اور انشاءاللہ بہت سارا اجر سمیٹ کر روانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مبارک کرے اور بخیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے سفر میں بھی اور آپ کے حضر میں بھی اور آپ کے گھروں میں بھی اور آپ کے علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقبل اللہ جہودکم، اللہ آپ کی کوششیں بھی قبول فرمائے اور آپ کے قدم بھی قبول فرمائے جو آپ نے اللہ کے دین کے راستے میں اٹھائے ہیں۔ میں بہت ہی دعا گو ہوں آپ کے لیے، اور بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا صلہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ استودع اللہ دینکم و ایمانکم و خواتیم اعمالکم، رافقتکم السلامہ و حافظکم اللہ فی حلکم و ترحالکم، فی امان اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا سفر شروع کریں۔ جی شیخ صاحب جی، کچھ اب آپ پریشان ہیں، کس بات سے؟ دعا کروا دیں۔ دعا کرنی؟ اچھا۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا و باطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ
یہ بھائی جو دین کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، اللہ ان کی قربانی قبول فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے برکات کا باعث بنا، اپنی رضا کا باعث بنا۔ یا اللہ جو بھائی سننے کے لیے آئے ہیں، اس اجتماع میں شریک ہوئے اور جنہوں نے یہاں اس نظم کو قائم کرنے کا عزم کیا ہے اور پروگرام بنایا، یا اللہ ان کو برکت دے، استقامت نصیب فرما اور جزائے خیر سے نواز، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے، صالحین کے اندر، مصلحین کے اندر، مخلصین کے اندر، محسنین کے اندر شامل فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی، دوست، عزیز، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، مائیں یا اللہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے رب العالمین فرج ہم المہمومین واکشف غم المغمومین، اللہ غم زدہ لوگوں کے غم دور کر دے، اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، شفائے کامل عطا فرما، اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما، اللہ جو مالی طور پر کمزور ہیں انہیں غنی کر دے، اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت دے دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ جو خیر سے محروم ہیں انہیں خیر سے مالا مال فرما دے، برکات سے مالا مال فرما دے۔ اللہ جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے، جس عزیز نے جس بھی دعا کے لیے ہم سے درخواست کی ہے، ہمیں کچھ کہا ہے، یا اللہ ان سب کے حق میں خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، دین بھی اچھا فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، پریشانیاں دور کر دے، رکاوٹیں دور فرما دے خیر کے کاموں میں، اور یا اللہ جو شر ہے اس سے نجات عطا فرما، جو خیر ہے اس سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی محروم نہ رہے، جو آس مراد لے کے آئے ہیں، جو حاجت ضرورت لے کے آئے ہیں، جو بھی کسی قسم کا مسئلہ لے کے آئے ہیں، یا اللہ ساری حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے اور سارے مسئلے حل فرما دے اور ساری آسیں مرادیں پوری فرما دے میرے مالک، جو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہیں۔ اور یا اللہ جو پریشانی ہے وہ اپنی رحمت سے دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اللہ اس دین کے کام کو مضبوط فرما دے، یہاں اس نظم کو قائم فرما دے، اور جو ساتھی اس کی تحریک کرنے والے ہیں اور اس کو لے کے چلنے والے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما اور ان کی مدد فرما، رہنمائی فرما، دستگیری فرما، علماء کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے علم و عمل میں برکت فرما، ان کے ایمانی اور روحانی اور دینی اور تعلیمی اور تربیتی فیض میں اضافہ فرما۔ یا اللہ اس علاقے کو علم کا، ایمان کا، رشد کا، ہدایت کا، توحید کا، سنت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ کفر شرک کے اندھیرے مٹا دے، یا اللہ بدعات کے اندھیرے مٹا دے، سنت اور توحید کا نور پھیلا دے۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو سیاسی استحکام بھی نصیب فرما، دینی اور اسلامی استحکام بھی نصیب فرما، اور یا اللہ اقتصادی اور معاشی استحکام بھی نصیب فرما، امن و امان کے حوالے سے بھی استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔